آج ایمان اور عصر حاضر کے اس پروگرام اور سیگمنٹ میں ہم عمل اور محنت کے مفہوم میں تجدید کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب ہم دینی کام اور دنیاوی کام میں تفریق کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھانا اور قرآن پڑھنا اور بچوں کو یسرنا القرآن پڑھانا یہ دینی کام ہے، جبکہ کسی بھی سرکاری محکمے کے دفتر میں کام کرنا، آفس ورک کرنا یا میونسپل کمیٹی کے کام کرنا، شہر کی صفائی کے کام کرنا، یہ سارے کام ہم انہیں دنیاوی کام کہہ کر دین سے الگ کر دیتے ہیں۔ اور دین اور دنیا میں یہ دوری اور ڈویلٹی جو ہم نے بنا رکھی ہے، یہ بھی اسلام کا درست مفہوم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا خود ساختہ مفہوم ہے، جسے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی سازش کے تحت پختہ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اسلام میں دین اور دنیا کی کوئی ایسی تفریق موجود نہیں، بلکہ دین اسلام ایک دین کامل، ایک مکمل ضابطۂ حیات اور ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ اس میں سڑکوں کی صفائی کرنے والا بھی دینی کام کر رہا ہے، اور آفیسز میں پیپر ورک کرنے والا بھی دینی کام کر رہا ہے، اور پارلیمنٹ کی چیئر پہ قوم کی نمائندگی کرنے والا بھی دینی کام کر رہا ہے، اور مسجد کے مصلی کے اوپر امامت کی ذمہ داری ادا کرنے والا بھی دینی کام کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قوم کا معمار اور استاد ہے وہ سکول میں ٹیچنگ کرتے ہوئے بھی دینی کام کر رہا ہے۔ تو دین کا مفہوم بہت وسیع ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور یہ تمام تر شعبہ حیات کو شامل ہے۔ ہماری قوم سستی اور غفلت کے مرض کا شکار ہے۔ من حیث القوم ہم کام کے جذبے سے عاری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے متعلق جو سروے ہوا ہے، یعنی اسلامی اور عربی ممالک کے حوالے سے جو سروے رپورٹ شائع ہوئی، اس میں یہ بتایا گیا کہ جو پاکستانی، انڈین اور عرب مسلمان ہے، اس کے کام کرنے کی ریشو 24 منٹ پر ڈے ہے۔ یعنی اگر دن میں 24 گھنٹے ہیں تو اس میں جو ہم کام کرتے ہیں وہ 24 منٹ کام ایک اوسطاً ایک شہری کا کام ہے جو وہ کام کرتا ہے۔ باقی سارا وقت ضائع ہوتا ہے، اور آفس کے اندر بھی کچھ وقت چائے پینے میں، کچھ کم وقت گپ شپ میں، کچھ دیگر غیر ضروری انٹرنیٹ کے استعمال میں گزرتا ہے، اور من حیث القوم اوسطاً ایک شہری جو کام کرتا ہے وہ 24 یا 25 منٹ ہے۔ اسی طرح سوڈان کے لوگ، ان کے بارے میں سروے ہوا کہ 22 منٹ پر ڈے، جزائر کے 24 منٹ پر ڈے، اسی طرح مصر میں 25 یا 26 منٹ پر ڈے کام کی ریشو پائی جاتی ہے۔ عالم عربی اور اسلامی ملا کر جتنی پروڈکٹس مارکیٹ میں لا رہے ہیں، یعنی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی اسلامی اور عربی ملک ہیں وہ ملا کر جتنی پروڈکٹس مارکیٹ میں دے رہے ہیں، صرف اس سے دگنی پروڈکٹس ایک جرمنی دنیا کی مارکیٹ میں لے کے آ رہا ہے۔ اسی طرح فرانس، اٹلی اور اسپین کی پیداواری صلاحیت ہمارے تمام اسلامی ممالک سے بڑھ کر ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ہم ان کی تعریف کر رہے ہیں، بلکہ یہ ایک ریالٹی اور ایک حقیقت ہے کہ ہم مسلمان قوم، جن کو کام عبادت بتایا گیا، بندگی بتایا گیا، جن کو القاسب و حبیب اللہ کا مفہوم سمجھایا گیا، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا درس دیا، ہماری پیداواری صلاحیت اتنی کم ہو چکی ہے کہ پورے اسلامی ممالک کی پیداواری صلاحیت ملا کر بھی جرمنی کی پیداواری صلاحیت کو میچ نہیں کر پا رہی۔ اور پھر ہمارے دینی طبقے کا رویہ ورک ایتھکس کے حوالے سے کیا ہے، تو اس میں کچھ دیندار طبقہ تو وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دین کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں، یہ irrelevant ٹاپک ہے۔ یعنی آپ یہ کام کی جو بات کرتے ہیں یہ irrelevant ٹاپک ہے، آپ روحانیت کی بات کریں، تصوف کی بات کریں، سجدہ نماز کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، تو وہ جب ہم کام کی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل اسے irrelevant اور غیر متعلق خیال کرتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے، وہ کہتا ہے میں اس موضوع پہ بات تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس دینی مواد مہیا نہیں، میں جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں کام کی اہمیت پہ، لیکن مجھے ایسی کتابیں نہیں ملتی کہ جس میں ایسا مواد اور ایسا سلیبس پایا جائے کہ میں دین اور قرآن و سنت کی روشنی میں کام کی اہمیت پہ کیسے بات کروں، مجھے ایسا سلیبس نہیں ملتا، تو وہ سلیبس کا رونر ہوتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو جذباتیت اور سینٹیمنٹس کا شکار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں
کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب یہ پیداواری صلاحیت کا کم ہونا نہیں ہے، یہ کام نہ کرنے اور کام چوری کا مسئلہ ہمارا زوال کا سبب نہیں ہے، بلکہ ہماری زوال کا سبب یہ ہے کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، اور وہ پھر اس پوری سازشی تھیوری کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ پورے نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ خراب کر دیتے ہیں اور ان کو جذبات میں سڑکوں پہ لے آتے ہیں اور ان سے نعرے لگواتے ہیں۔ اور اصل جو مسئلہ ہے کہ ہم اپنی سستی اور غفلت کو تسلیم کریں کہ کہاں ہم لوگ غفلت کا شکار ہیں، اور ہمیں بھی اپنے عمل کو اور اپنے رویے کو اور اپنے اخلاق کو اور اپنے ورک ایتھکس کو بہتر کرنا ہے۔ اس طرف وہ بات ہی نہیں کرنے دیتے، وہ قوم کو جذبات کی ایک رو میں بہا کے لے جاتے ہیں۔ اور ایک چوتھا طبقہ ایسا بھی ہے جو متجددین کا طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ سارا کام ہی مسیطل لوگوں نے خراب کیا ہوا ہے، اور وہ مسیطل کی ایک بین القوسین جو ٹرم ہے اس کو لے کر وہ آتے ہیں، یہ جو مولوی ہیں، یہ جو دیندار ہیں، یہ ہمیں کچھ نہیں کرنے دیتے، تو وہ ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہیں اور سارا ذمہ دار مذہبی طبقے کو گردانتے ہوئے وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سارے رویے ہی غیر فطری رویے ہیں، ان نیچرل ہیں، اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی چاہیے، قرآن بھی پڑھنا چاہیے، اور اپنی روحانیت اور تصوف کے طریقوں پہ بھی عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں ہمارے ہاں کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں ایسے دینی مواد کو سامنے لانے کی ضرورت ہے اور ایسے سلیبس کو متعارف کروانے کی ضرورت ہے جس میں عمل، محنت اور لگن پر آمادہ کیا جائے، اور یہ سوچ پیدا کی جائے کہ کام کرنے والا ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، چاہے وہ صنعت کار ہو، چاہے وہ بڑھئی ہو، چاہے وہ معمار ہو، کسی بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہو، اگر وہ محنت سے، دیانتداری سے اور صحیح لگن سے اپنا کام کر رہا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا محبوب ہے۔